یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا جو بیان کرتا ہے وہ جو تم اپنی کتاب میں چھپایا کرتے تھے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور بھی آیا اور کتاب مبین بھی آئی۔ یہدی بہ اللہ، اللہ ان چیزوں اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، من اتبع رضوانہ، اس کو جو اس کی رضامندی چاہتے ہیں، سلامتی کے راستے کو، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور یہ اندھیرے سے روشنی کی طرف کتاب لانے والی ہے۔ یہ نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہو، نورانی شخصیت ہیں آپ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بھی نور کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی نور، بشر ہونے کے باوجود، انسان ہونے کے باوجود آپ کو اللہ تعالیٰ نے نور کہا ہے، اور نور آقا آپ کی تخلیق نہیں ہے، آپ آدم کی اولاد میں سے ہیں، آدم کی اولاد میں سے ہو کر آپ، اللہ نے آپ کو نور کہا ہے، اور آپ کو کتاب مبین قرآن مجید کو بھی نور کہا ہے۔ یہ روشنی ہے، اس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں؟ اندھیرے سے روشنی کی طرف لاتے ہیں۔ اب اندھیرا کیا ہے؟ کفر اور شرک اندھیرا ہے۔ یہ کتاب اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے آئی ہے، اور جو شخص اس پر ایمان لاتا ہے وہ یہدیہم الی صراط مستقیم، اور ہم ان کے ذریعے اس کو صراط مستقیم پر چلاتے ہیں۔ صراط مستقیم جو ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ہر رکعت میں ہم سے دعا کہلوائی، اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ نے ہر رکعت کے اندر یہ لازم کیا کہ یہ لازمی پڑھنا ہے۔ اب یہ ہماری ضرورت ہے۔ اب یہ ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ اللہ کی اس کتاب سے پوری ہوگی۔ یہ کتاب جو ہے ہمیں وہ راستہ دکھاتی ہے جو صراط مستقیم ہے، بس اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کو صراط مستقیم سمجھنا، اور لوگوں کے بنائے ہوئے راستوں کو دیکھیے۔ راستہ دو ہیں، ایک راستہ اللہ کا راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے، ایک راستہ شیطان کا راستہ ہے جو اللہ کے راستے سے ہٹانے والا راستہ ہے۔ اس کے بہت سے رخ ہیں، کہیں وہ ہندوازم کی شکل میں ہوگا، کہیں وہ عیسائیت کی شکل میں ہوگا، کہیں وہ سیکولرزم کی شکل میں ہوگا، اس کے بہت سے رخ ہیں، لیکن صراط مستقیم ایک ہے، اللہ کا راستہ ایک ہے جو اسلام ہے۔ اس کے علاوہ باقی سب راستے وہ شیطان کے راستے ہیں۔ عیسائیت جب تک عیسیٰ علیہ السلام رسول رہے، نیا رسول نہیں آیا، اس وقت تک وہ اسلام تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی جب تک نئے رسول نہیں آئے، ان کی پیروی اسلام تھی۔ اب جب نیا رسول آ گیا، وہ چلے گئے، تو نئے رسول کی بات کو ماننا اسلام ہوگی، اور ان کی بات پھر جو اللہ نے قائم رکھی نئے رسول کے ذریعے، اس پر ماننا پڑے گا، لیکن جو باتیں منسوخ کر دی اس کو نہیں ماننا۔ یہ راستے، سارے راستے، چاہے وہ عیسائیت کا راستہ ہو، آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد، آخری نبی کے آ جانے کے بعد، اب پچھلی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی۔ اب اگر کوئی شخص اس شریعت کے اندر عیسائیت کو حق سمجھے، یہودیت کو حق سمجھے، اور سمجھے یہ سارے آسمانی دین ہیں، اور یہ آسمانی دین یہ جنت کے راستے ہیں، تو وہ سب سے بڑی گمراہی پر ہے۔ یہ کتاب نازل ہونے کے بعد صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ کتاب اور آپ کی شخصیت، دونوں چیزیں، کتاب اور سنت، یہ دونوں چیزیں انسان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے کر آتی ہیں۔ اب اس کو اس لیے پڑھنا کہ ہم روشنی میں آ جائیں، ہم ہدایت پر آ جائیں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اس کتاب سے ہم کوئی تعلق ہی نہ رکھیں، ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ نے کہا کیا ہے، صبح اٹھ کر ایک رکوع پڑھ لیں آنکھیں بند کر کے، اور ہمیں کچھ سمجھ نہ ہو کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، تو ہم کیسے ہدایت کی طرف آئیں گے، کیسے اس روشنی کی طرف آئیں گے؟ اس روشنی کی طرف آنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم سوچ سمجھ کر ایک لائن پڑھیں، لیکن پورے مفہوم کو جان کر پڑھیں، اس کا ترجمہ سمجھ کر پڑھیں کہ اللہ نے ہمیں کہا کیا ہے، حکم کس بات کا دیا ہے۔